السلام علیکم۔ انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ 9 جون 2026 کو بحرین کے نیشنل گارڈ کے سیکیورٹی ان چیف پاکستان تشریف لاتے ہیں اور ایک ڈیفنس معاہدے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ پھر 26 جولائی 2026 کو کویت کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ کی توثیق ہوتی ہے، جس کے تحت پاکستان اور کویت جوائنٹ ایکسرسائزز کریں گے۔ جو عسکری تربیت کے حوالے سے معاہدے ہوتے ہیں، جو عسکری ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے معاہدے ہوتے ہیں، اور ان معاہدات کے بعد پاکستان کے جو سیاسی حلقات ہیں اور جو پاکستان کے اسٹریٹجک حلقات ہیں وہ بہت پرجوش ہیں۔ ان معاہدوں کے حوالے سے ان میں کافی گہما گہمی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سٹیٹس ہے وہ اس کے معاہدوں کے بعد بہت بڑھ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر آنے والی جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور ساتھ میں پاکستان کی جو عسکری برآمدات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج اسی موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ کیا ان معاہدات کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور کس حد تک مفاد میں ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان گرامی موجود ہیں، جناب عمران یوسفزئی صاحب اور ڈاکٹر اکمل صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو اکمل صاحب، پہلا سوال میں آپ سے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو معاہدہ پاکستان اور کویت کے درمیان میں ہوا ہے، اور اس معاہدے کے ذریعے مطلب یہ بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے عسکری حلقے ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجک حلقات ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس معاہدے نے پاکستان کے جو وقار ہے اس کو بڑھا دیا ہے، پاکستان کی جو اہمیت ہے دنیا میں وہ مزید اجاگر ہوئی ہے، اور پاکستان کی ضرورت پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، تھوڑا سا میں بلنٹ ہوں گا اور اسٹریٹ فارورڈ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ دنیا، میں کہوں گا امریکن ایمپائر۔ جب بھی امریکن ایمپائر کو ریسنٹ پاسٹ کے اندر ضرورت پڑی ہے تو پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا ہے اور زبردست طریقے سے سرو کیا ہے۔ وہ بھلے افغانستان کا مسئلہ ہو، ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے جس وقت تک کہ افغانستان کے لوگوں کا قتل ہوتا رہا۔ جب ان کو نیگوسیشن کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، جب ان کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ غزہ کے مسئلے کے اوپر بھی یہی والی کہانی تھی۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و استبداد، جو بربریت مسلط کر دی گئی تھی، اس کانٹیکس کے اندر بجائے اس کے کہ غزہ کے لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا، ہم جو ہیں تو امریکہ اور پھر امریکہ کی اسی علاقے کے اندر جو چوکی ہے اس کے ریسکیو کے لیے پہنچ گئے۔ اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کا نیو مڈل ایسٹ پلان کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا رینچ ان دا گیئر ورکس، کہ IRGC ایران کے اسپیشلی جو ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے امریکہ کے ماننے سے انکار کیا۔ امریکہ نے سمجھا کہ زور، زبردستی، دھمکی، بمباری، قتل عام، تباہی کے ساتھ جو ہے تو کسی طریقے سے ان کو آرام کیا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں IRGC نے روایتی نیشنل بارڈرز وغیرہ کا پاس نہ رکھتے ہوئے امریکن انٹرسٹ کو اسی خطے کے اندر جہاں جہاں ان کی بیسز تھی، ان کے مختلف جو ہیں تو اڈے وغیرہ موجود تھے، ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے امریکن ایمپائر ہل کر رہ گئی، اور اپنے جو وہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے اپنے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے لحاظ سے، اور اس میں کیا ایران کا رول ہونا چاہیے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ایک امریکہ کے لیے سیٹ بیک تھا۔ اور اس کانٹیکس کے اندر امریکہ کو ایک بار پھر، امریکن ایمپائر کو ایک بار پھر پاکستان کی سروسز کی ضرورت پڑی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو امریکن بیسز ہیں، جو مسلم دنیا کے دل کے اندر آ کر امریکن ہیجیمنی کو اور امریکن ایمپائر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر وہ موجود ہیں، ان اڈوں کو پروٹیکٹ کیا جائے وہاں پاکستان کا جھنڈا لگا کر۔ ٹھیک ہے، امریکہ مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر حملہ آور ہے، مسلمانوں کا ہی یہ خطہ جو ہے تو واپس ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور اس ریٹیلیشن کے بچنے کے لیے اب وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، پاکستانی جھنڈا لگایا جا رہا ہے، مختلف ان کی جتنی بھی بیسز وغیرہ ہیں، تاکہ اس سے ایرانی حملوں سے ان کو بچایا جا سکے۔ دس از دا ریالٹی اینڈ دس از دا فیکٹ۔ چلیں صحیح ہے، لیکن کیا یہ ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے کہ پہلے وہ ممالک جو کہ امریکہ پر انحصار کرتے تھے اپنی سیکیورٹی کے لیے، لیکن اب وہ ممالک جو ہیں
وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان پر اعتبار کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو امریکہ سے دوری ہے یہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے؟ جی عمران صاحب. اچھا دیکھیں عمران صاحب, میں اس پہ تھوڑا سا اپنا ایک ان پٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کو بھی رسپونڈ کرتے ہوئے. دیکھیں کیا پاکستانی فوج کی تعیناتی کے بعد, میرا سوال ہے آپ سے, اور یہ میرا تمام لوگوں سے سوال ہے, کہ پاکستانی فوج جب تعینات ہو جائے گی, جیسے تعینات ہوئی سعودی عرب کے اندر, اگر وہ کویت میں تعینات ہوتی ہے, قطر کے اندر تعینات ہوتی ہے, بحرین کے اندر تعینات ہوتی ہے, تو کیا امریکی فوج یہاں سے نکل جائے گی؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 میرا یہ ہے, کیا پاکستانی فوج کی تعیناتی کے بعد, کیونکہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن رہے ہیں, تو کیا امریکی اڈے, امریکی ہیڈ کوارٹر, جو ان کے وہاں پہ پورٹس کے اندر سارا نیول سسٹم سٹرکچر موجود ہے, جو ریڈار ہیں, جو تارڈ اور پیٹریاٹ کی بیٹریز ہیں, کیا وہ ہٹ جائیں گی؟ ویری کلیئر آنسر ہمیں چاہیے سوال کا, کیا ہٹ جائیں گی؟ اور جواب ہے نہیں. تیسرا سوال یہ ہے, کیا ان معاہدوں میں یہ شامل ہے کہ ان اڈوں سے جو ان ممالک میں موجود ہیں ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا اگر ان اڈوں سے ایران پہ حملہ ہوا اور ایران نے ریٹالیٹ کیا ان اڈوں کے اوپر, تو کیا پاکستان جواب میں ایران پہ حملہ کرے گا؟ اور یوں پاکستان اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ میں شامل ہوگا؟ This need clarity. جواب چاہیے نا ہمیں. سوال یہ ہے کہ پچھلے 78 سالوں سے یہ معاہدے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ معاہدے اس وقت کیوں ہو رہے ہیں جب امریکہ ایران کو زیر کرنے میں فیل ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ معاہدے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور چلیں میں کہتا ہوں آپ سے کہ اگر امریکہ کے متبادل کے طور پر آپ آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ چلیں جی آپ نے سوال کیا, میں آپ کے سوال کے پن پوائنٹس پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر ہم ریپلیسمنٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, اگر مسلم امہ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ امریکہ کو ریپلیس کر رہے ہیں, امریکہ کو پرابلم کیوں نہیں ہے؟ امریکہ خوش کیوں ہے؟ امریکہ کی اپروول کیوں ہے اس میں؟ آپ امریکہ کو ہٹا رہے ہیں, آپ ایک طرح سے ریجن کے اندر امریکن کو ہٹا کر خود آ رہے ہیں, تو امریکہ کو پرابلم کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیتا ہے؟ اب تو اس کو غصے میں آ جانا چاہیے. جے ڈی وینس کہتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں سب سے زیادہ باتیں ایک اپنی بیگم سے کی ہیں اور ایک عاصم منیر سے کی ہے. کیوں؟ آپ یہاں اس کے خلاف ایک جال بن رہے ہیں آپ کے مطابق, اور وہ آپ کے اوپر صدقے واری زاری ہو رہے ہیں. کیوں؟ تو دیکھیں, اٹس ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ شیطانی معاہدے ہیں. یہ ایک شیطانی معاہدے ہیں جس کے ذریعے ایران کو جنگ میں شکست دینے میں ناکامی کے بعد ہماری فوج وہاں ڈال دی گئی ہیں تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جا سکے کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو سوال اٹھے گا, پاکستان کہے گا دیکھیں ہمارا پیکٹ ہے, آپ ان اڈوں پہ حملہ مت کریں. تو یہ ان اڈوں کے اوپر آپ پاکستانی جھنڈا لگا رہے ہیں, تو ایران کو بیسیکلی آپ پریشر میں ڈال رہے ہیں. چلیں اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ایران جو ہے اس کے خلاف یہ معاہدے ہو رہے ہیں, تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے, تو ایسا کیوں؟ آپ سب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایکچولی دیکھیں ایران جو ہے نا, ایران کے اندر 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ جو ہے, میں آپ کو بڑا کلیئرلی نام لے لیتا ہوں, پرزخشان جو ان کا پریزیڈنٹ ہے, کالیباف جو سپیکر ہے, اور تیسرا اراغچی جو ہے. یہ جو 3 ہے نا, یہ سیاسی سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح سعودی عرب, قطر, عمان, یہ سارے ملک امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور بس اپنی اکانومی چلا رہے ہیں, ہم بھی امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ امریکہ کے ساتھ چلنے والا گروپ ہے. یہ آپ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں, کبھی ساکھدار صاحب کا, کبھی کسی اور کا, سب کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جو کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جو دوسرا گروپ ہے جو کہ امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو پاسدارانی انقلاب ہے, انہوں نے کب آپ کو شکریہ ادا کیا؟ وہ تو آپ اپنے جو نیوز ایجنسیز کے ذریعے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب یہ لوگ نیوٹرل وہ نہیں ہے, میڈیٹر نہیں ہے, یہ تو امریکی سائڈ ہے. وہاں سے تو الزام آ رہے ہیں آپ کے اوپر. تو آپ کو جو شکریہ کا میسج ہے نا, یہ آپ کو اسی امریکی کیمپ جو ایران کے اندر موجود ہے, یہ اس کی طرف سے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کبھی آپ کو یار کسی طرف سے نظر نہیں آئے. صحیح ہو گیا. اچھا مطلب ایک بات لوگ یہ بھی رکھتے ہیں کہ چلیں شارٹ ٹائم کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ مسلم امت کو ان معاہدوں کا فائدہ نہ ہو, لیکن مسلمان ممالک کا قریب آنا, ان کی افواج کا قریب آنا, مسلم بلاک کا ایک دوسرے پر انحصار کرنا, یہ اسلامی اخوت, اسلامی بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے. سو بے شک فی الحال اگر ان معاہدوں سے شاید ہمیں اتنا فائدہ نہ مل سکے, لیکن
مستقبل میں ہمیں ان معاہدات سے بہرحال فائدہ ہی ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کاش کہ یہی بنیادیں ہوتی، کاش کہ ورکنگ پرنسپلز یہی ہوتے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو امت واحدہ قرار دیا ہے، یہ ایک امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے اندر کہا کہ اس امت کی ایک جنگ ہے، ایک صلح ہے. کاش کہ یہ پرنسپلز ہوتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے ہم اس پر چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں. یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ریئل پالیٹکس چل رہی ہے کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ڈالر کمانے والے ایگریمنٹ کرنے. جہاں کہیں مجھے ڈالر ملے گا تو میں وہاں پر فوراً بھاگا پہنچ جاؤں گا. غزہ کے مسئلے کے اندر ڈالر تو نہیں مل رہے تھے. غزہ کے مسئلے کے اندر ہم نے 2 سال وہاں پر قتل عام کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے تو کسی نے انگلی تک اٹھانے کی ضرورت بلکہ وہاں سوال اٹھایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس تو وہ ایئر لائن آف کمیونیکیشن ہو کہ وہ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہو، یہ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے. حالانکہ جس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ ہم ایرانی قیادت کو اسرائیلی حملوں سے بچانے کے لیے ایک سیکیور کارڈن جو ہے تو پرووائڈ کریں جس میں کہ وہ اڑ کر پاکستان آ سکے نیگوشیشنز کے لیے، ہم نے پرووائڈ کر کے دیا ہے. ہم آج جو ہیں تو سعودیہ میں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، ان جگہوں پر جو ہیں تو مختلف قسم کے فضائی حملوں سے حفاظت کے لیے اپنے ہتھیار اور اپنے پرسنل اور اپنے ایکسپرٹیز پہنچا رہے ہیں. مگر یہ غزہ کے لیے نہیں تھا کیونکہ وہاں ڈالر نہیں تھے. یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. جہاں کہیں ہمیں تیل کی ضرورت ہوگی، جہاں کہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر تو ہم سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس نیشن سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنے کا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے نا. کاش کہ یہ بات اسلامی بھائی چارے کی ہوتی، کاش کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہوتی، کاش کہ یہ بات اس امت کے مسائل کو، اس امت کی غیرت کو، اس امت کے جو یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیجئے، قبلہ اول 3 مقدس مسلمانوں کے لیے 3 مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ، اس پر ابھی 1 ہفتہ پہلے 50,000 یہودیوں نے اندر داخل ہوئے، زبردستی داخل ہوئے. مسلمان اوقاف جو کچھ بھی تھا ان کو سائڈ پہ کیا ہے، فوج کے پولیس کے کارڈن کے اندر داخل ہوئے ہیں اور مسجد الاقصی کی اسراء والمعراج کی سرزمین کو جو ہے تو انہوں نے پامال کیا، اس کی بے حرمتی کی، اور ہماری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں. ہم سعودیہ کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم کویت کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم بحرین کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، قطر کو کر سکتے ہیں کیونکہ ڈالر مل رہے ہیں. مگر وہ جگہ جو کہ پوری سرزمین کے اوپر 3 مقدسات میں سے ایک مقدس جگہ ہے مسجد الاقصی، اس کے لیے ہم بول بھی نہیں سکتے. تو کیا اسی بات سے اندازہ نہیں ہو جاتا کہ نہیں یہ بھائی چارہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ لالی پاپ ہے جو کہ امت کو دی جانا چاہتے ہیں، یہ کہ یار ہم جو ہے تو امت کے غم کے اندر امت کو جو ہے تو اکٹھا کرنے کے لیے ہم کچھ کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، یہ صرف ڈالر کی کھیل ہے. لیکن اکمل صاحب دیکھیں، یہ بہرحال ایک اسلامی سرزمین کا ڈیفنس تو ہے. اگر قطر، کویت، بحرین کا ڈیفنس پاکستان کرتا ہے تو بہرحال یہ اسلامک سرزمین ہے اور اس کا ڈیفنس تو ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بہترین آرگومنٹ کہ اس وقت امریکہ جب ایران کے اوپر حملہ آور ہے، 38 دن کی جنگ کے اندر 14,000 ڈفرنٹ ٹارگٹس کو جو ہے تو انہوں نے ہٹ کیا ہے. ابھی 13 دن مسلسل جو ہے تو ان کی بجلی کے گھر، ان کے جو ہے تو فلٹریشن پلانٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، برجز ہیں، ان اور مختلف قسم کے سویلین انفراسٹرکچر کو یہ حملہ کر رہے تھے. اور بلکہ یہ ٹرمپ کی وہ کوشش ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میں سویلائزیشن کو مٹا کر رکھ دوں گا. تو کیا اسلامی سرزمین کی حفاظت کے لیے ایران سب سے بہترین کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ ٹرو. کیا اس وقت جو انویڈر ہے، جو جارے ہے، جو ایگریسر ہے، جو 10,000 میل دور سے اپنے جو ہے تو 3 ایئر کرافٹ کیریئرز اور ڈفرنٹ بیٹل گروپس کو جو ہے تو ہماری ساحل سمندر کے سامنے لے کر آیا ہوا ہے اور ایک مسلمان ملک کے اوپر مسلسل جو ہے تو مختلف قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہے، تو کیا ایران کے ساتھ ہمیں دفاعی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ٹھیک ہے ہمیں ڈالر بھی شاید وہاں سے مل جائے مگر امریکہ کی اجازت نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے اپنی پائپ لائن بھی نہیں بنائی نا اسی کانٹیکس کے اندر. اور دیکھیں آپ جس حفاظت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کویت اور عرب امارات اور بحرین اور قطر اور سعودی عرب اور جارڈن اور عراق، دیکھیں حملے کہاں پر ہو رہے ہیں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ. یعنی آپ کا ایک ریڈار اسٹیشن جو ایک ٹرک کے اوپر ماؤنٹڈ ہوتا ہے اس کو جا کے ہٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کے پاس مثال کے طور پر قطر کا العدید
ایئر بیس ہے، ٹھیک ہے. سینٹ کام امریکہ کی مختلف جو ڈیفینسز ہیں، سینٹ کام سب سے بڑا ان کا ڈیفینس جو ہے تو وہ تھیٹر ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر قطر کے اندر موجود ہے. العدید ایئر بیس جو ہے تو اس ہیڈ کوارٹر کا رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سینٹ کام کا ابھی بھی اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پورا ناردرن افریقہ اس میں ہے، تقریباً سارا کا سارا جو ہے تو آپ کے پاس ساؤتھ ایشیا سمیت مڈل ایسٹ سارا کے سارے علاقہ ہوتا ہے. اٹ از دا لارجسٹ تھیٹر کسی بھی مطلب جو ہے کمانڈ کے لیے امریکہ کے موجود ہے، سب سے بڑا. اچھا اسی طریقے سے جو ہے تو بحرین 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کویت کے اندر وہ بھلے جو ہے تو عارف جا کا ان کا یعنی بیس ہے، یا اسی طریقے سے اس میں بورنگ ہے، یا الاسلام ایئر بیس ہے. یہ جو ہیں تو ہزاروں ہمویز، ٹینکس اور ڈفرینٹ قسم کے اسلحوں کے جو ہیں تو یہ ذخیرے ہیں، اسٹور رومز ہیں جہاں پر کہ یہ پورے ریجن کے اندر اپنی فورس پروجیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جورڈن کے اندر ان کے ریڈار اسٹیشنز ہیں. وہاں پر الموافق السلطی کا جو ایئر بیس ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایئر بیس ہے، ابھی ہٹ ہوا ہے ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے تو عراق کے اندر اربیل کا ایئر بیس ہے، الاسد کا ایئر بیس ہے. سعودی عرب کے اندر جو ہے تو پرنس سلطان ایئر بیس ہے. یہ سارے کے سارے پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو وہاں پر امریکہ کے ریفیولنگ اور ایواکس طیارے کھڑے تھے، ٹھیک ہے. ریفیولنگ کے 6 طیارے وہاں پر موجود تھے، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے تو ایران کے آس پاس نہیں، اس کے ایون ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہزار کلومیٹر دور کھڑے ہوئے، تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ دور سے دور جو ہے تو رکھیں. اس لیے اس وقت ایون امریکہ کے ایئر پلینز جو ہیں تو وہ اسرائیل کے اندر جا کے پناہ لے رہے ہیں، وہاں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے ارد گرد کویت میں، عرب امارات میں، بحرین میں، قطر میں یہ بیسز وغیرہ موجود تھے، یہ ڈائریکٹلی جو ہیں تو ڈرونز اور میزائلز کے نشانے کے اوپر ہیں، ہٹ ہو رہے ہیں. ان کے اپنے اخبار نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ 26 امریکن ایئر جتنے بھی یہ ڈفرینٹ بیسز ہیں ان کے تباہ ہو جانے کی رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ استعمال کے قابل نہیں رہے. اس وقت امریکن اپنے ایسٹس کو انگلینڈ سے اڑا رہا ہے، اسرائیل سے، ادھر سے یوکرین سے، اور مطلب اٹلی سے، اور پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونوں سے اٹھا کر یہاں پہ تک لانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بغیر ایئر فیولنگ کے بغیر جو ہے تو وہ ایران تک پہنچ نہیں سک رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری من کل مسلم، کہ میں آزاد ہوں ان تمام مسلمانوں سے جو کہ لڑتے ہیں مشرکین کے کیمپ کا حصہ ہو کر. ٹھیک ہے. ایران کے جو حملے ہو رہے ہیں ان بیسز کے اوپر، جو کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے پر امریکہ کی ہیلپ کرتے ہیں، اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں. اسے اس بات کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آج اگر کسی کو پاکستان کے نیوکلیر امبریلا کی ضرورت ہے تو وہ ایران، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے تو 2 نیوکلیر پاورز حملہ آور ہے، اسرائیل اور امریکہ. اینڈ وداؤٹ اینی ریزن، کسی قسم کا کوئی جو ہے تو ریزن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہ ریزن ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام چلانا چاہتے ہیں. جرم تو نہیں ہے کہ ان پر جو ہے تو مسلط کیا جائے. کیوں اسلامی بھائی چارہ یہاں پہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی چارہ وہاں تک پہ کیوں ہے جہاں ڈالر ملتے ہیں. ڈالر امریکہ کی اجازت بھی نا، ہاں ایران سے بھی مل سکتے ہیں ڈالر، مگر امریکہ کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں اس خطے میں سب سے بڑا امریکی اڈا وہ تو اسرائیل ہے، ٹھیک ہے. امریکہ کا سب سے بڑا الائے وہ تو اسرائیل ہے. لیکن یہ جو 2 ہفتوں کی جنگ گزری ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل پر ایک میزائل بھی نہیں داغا گیا. سارے میزائل جو ہے قطر کی طرف، کویت کی طرف اور بحرین کی طرف. تو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ مسلم ممالک کو تو ہٹ کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا شیطان ہے اس خطے کے اندر، امریکہ کا جو اڈا ہے سب سے بڑا، اس کو ہٹ نہیں کیا جاتا. اور صاحب یہ بہت فیمس آرگومنٹ ہے بائی دا وے. دس از دا جو اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، ریاست کے لوگ، انہوں نے یہ سب سے بڑا آرگومنٹ پریزنٹ کیا، اور میں اس کو ہیڈ آن انشاءاللہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک کو ہٹ کرتے ہیں، غلط بات ہے. مسلم ممالک کے موجود امریکی اڈوں کو ہٹ کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ کوشچن صحیح فریم ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان اڈوں کو، امریکی اڈوں کو آپ ہٹ کر رہے ہیں تو ایک اور امریکی اڈے کو کیوں ہٹ نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. یہ سوال نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اسرائیل کو نہیں مار رہے ہیں. یہ غلط سوال ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان اڈوں کو مار رہے ہیں تو ان اڈوں کو، اس والے اڈے کو کیوں نہیں مار رہے؟ اچھا دیکھیں بنیادی طور پہ نا اس وقت جو پاسداران انقلاب IRGC ہے، وہ اس کو نا فریم کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ریٹیلیٹری اٹیک کر رہے ہیں. ہم اب دیکھیں امریکہ نے یہ ابھی حملے 2 دن سے 3 دن سے بند کیے ہوئے ہیں، ادھر سے حملے بند ہو گئے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ریٹیلیٹری اٹیک کر رہے ہیں, ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے بحرین سے, ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے کویت سے, ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے سعودی عرب سے, ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے قطر سے, ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے یو اے سے, ہم اس کو ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور ہوا یہ کہ اب جب یہ سارے قریبی ہٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اکثر اپنے کچھ جہاز جارڈن شفٹ کیے, اور ابھی آخری جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ جارڈن میں ہوئے, آج بھی جارڈن کے اوپر اٹیک کیے انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ شفٹ کر دیے ہیں تاکہ وہ. اور کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائلوں کی بارش نہیں کی تھی جب یہ حملہ سٹارٹ ہوا تھا؟ نہیں کی تھی, کی تو تھی. تو آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے نہیں کی, وہ کر چکے ہوئے ہیں, ابھی نہیں کی. ابھی کے سوال کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن پہلی بات یہ کہ اوریجنل آرگومنٹ یہ کہ ریٹیلیٹری اٹیک ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہاں سے شروع ہوگا تو میں وہاں بھی کروں گا, فی الحال یہاں سے ہو رہا ہے تو میں یہاں اٹیک کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایران ایکچولی نا اس پورے وار سے کمزور ہوا ہے. آپ ٹرمپ کے دعوے صبح شام سنتے ہیں, ایگزیجریٹڈ ضرور ہیں کہ جی ایران کی نیوی ہم نے ختم کر دی, ایران کی ایئر فورس ہم نے ختم کر دی, ایران کا ہم نے یہ میزائل والا اڈا اڑا دیا, یہ والا اڑا دیا, یہ والا اڑا دیا, اور جواب میں آتا ہے کہ نہیں یہ بچا ہوا ہے, یہ بچا ہوا ہے. بہرحال ایران ایک کمزور ضرور ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جیسے ہی امریکہ نے حملے بند کیے اس نے فوراً بند کر دیے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بہت بڑا تیسمار خان کے طور پہ نہ دیکھیں کہ یار وہ سب سے جنگ ایک دم کیسے کر لیں. اسرائیل اس کے لیے ایک نیکسٹ اسکیلیشن لیڈر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر جنگ کا اگلے جب بس مارو مر جاؤ پہ آخری سٹیج پہ آئے گی تو اسرائیل کو بھی پھر ماریں گے. بٹ دس از اے نیکسٹ سٹیج اینڈ دے ہیو ٹو یعنی نیڈ ٹو ہیو اے ساؤنڈ. ایک اسٹریٹجی ہے کہ یار اسرائیل سے کنٹینیوس اٹیک آ رہے ہیں تو اب دس از دا ٹائم, ریڈ لائن کراس ہو گئی, اب ہم اسرائیل کو بھی ہٹ کریں گے. بے شک اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے لیکن ہم پھر بھی لڑیں گے. بٹ دس از, اس کو اسٹریٹجک سرکل میں نا اسکیلیشن لیڈر کہتے ہیں. تو اسرائیل اسکیلیشن لیڈر ہے اینڈ دیر از اے چانس کہ چونکہ ابھی ویپن زیادہ تر شفٹ ہو رہے ہیں اسرائیل تو یہ والا معاملہ بھی آ جائے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ ایرانیان نا اس جنگ کو میں اکنامک کو ایز اے وار ٹول کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ وہ 2 دفعہ سیز فائر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آئل پرائسز اور باقی چیزیں کافی مسئلہ بن گیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو آئل پرائس پھر $100 کراس کر گئی ہیں, تو اس لیے بعض اوقات وہ کچھ ایسے اکنامک ایریاز کو بھی ہٹ کرتا ہے جو عرب ممالک میں ہیں لیکن وہ سارا یو ایس کے اسٹرکچر کے ساتھ پورا انٹر لنکڈ ہے, سپلائی چین میں لنکڈ ہے, آئل سپلائی میں لنکڈ ہے. تو ہمیں لگتا ہے آپ فجیرہ کا اڈا کیوں کر رہے ہو, یہ تو فوجی اڈا نہیں ہے آپ یو کے اندر, لیکن وہ اس کو بابل مندب کیوں بند کر رہے ہیں تاکہ وہ آئل سپلائی نہ چلے. سوال یہ ہم عرب حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے کہ ایک ملک امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے اور وہ اس آئل سپلائی کو روک کر اپنے لیے کچھ لیوریج دینا چاہتا ہے, آپ کیوں اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے سوال پوچھنا چاہیے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں اکنامک ایجنڈا بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ان ایریاز کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب میں اس کلوزنگ پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں آقا صاحب, ایران کوئی پرفیکٹ ملک نہیں ہے, کوئی اعلیٰ ریکارڈ کا حامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی اللہ رسول کی خاطر نہیں کر رہا. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے غزہ کو اس نے بھی چھوڑ رکھا تھا, اور جب اس نے غزہ کے لیے اسرائیل پہ بمباریاں تب کی جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو اس کا پرانا ریکارڈ, اس نے افغانستان پر امریکہ قبضے میں سپورٹ کیا, اس نے عراق کے اندر امریکہ کو سپورٹ کیا, اس نے شام کے اندر مسلمانوں کے قتل عام میں پوری کنٹریبیوشن کی, اس نے یمن کے اندر قتل عام میں وہ شریک ہے. وہ کوئی بڑا اعلیٰ ریکارڈ کا حامل ملک نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نیشن سٹیٹ ہے, اور وہ نیشن سٹیٹ کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, امہ کے اینگل سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آج بھی اس نے جو پوری ڈیل ہوئی اس میں غزہ کو اس نے چھوڑ دیا تھا درمیان میں. تو ہم اسرائیل کی ایران کی کوئی فین نہیں ہے کہ ایران بڑا عظیم ریاست ہے جو امت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور آج بھی وہ کھڑا ہے. نہیں, وجہ کچھ اور ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہو نا, وہ جہاد کر رہا ہو, وہ لڑ رہا ہو, اس ٹائم پر آپ اس کی کمزوریاں اچال کر کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس وقت امریکہ اسرائیل ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس ٹائم پہ آپ کمزوریاں کیوں نکال رہے ہیں؟ دیر ول بی ٹائم جب ہم ایڈریس کریں گے اس بات کو. افغان طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, کیا افغان طالبان سے پوری امت متفق ہے ہر بات سے, ان کی ہر انٹرپریٹیشن سے متفق ہے؟ نہیں. بٹ اس دا ٹائم جب وہ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اس ٹائم یہ کہنا کہ جناب یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے, یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ ٹائم ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. تو وی ہیو اور فیئر شیئر آف ڈس ایگریمنٹ ود دس ہول اپروچ آف ایران, بٹ دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ کہیں کہ یار ایران نے یہ والا کیوں نہیں کیا, اس لیے بس بات میں ایران کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ اس پہ حملہ ہو رہا ہے. لیکن جب ایک ملک کہہ رہا ہے نا, جب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ اڈے برباد کیے, وہ والا اڈا کیوں نہیں ہٹ کیا ابھی, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کر لینا. آپ بھی تو ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں, آپ کے پاس 6 لاکھ فوج ہے, آپ کے پاس میزائل ہیں,
آپ کے پاس جو ہے وہ 4 and 4.5 جنریشن کے جہاز موجود ہیں, آپ کے پاس کروز میزائلز ہیں, کیا نہیں ہے آپ کے پاس جو ان کے پاس ہے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں سے وٹ اباؤٹزم شروع کیا ہوا ہے, یہ نہیں کیا, یہ پھر یہ کیوں نہیں کیا؟ چلے نہیں کیا ہم نے آپ کو راستے کے تمام ریڈار, تمام اڈوں کو کنڈر بنا دیا ہوا ہے, آخری اڈے کو تم ہٹ کر لو. آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آخری اڈا ہٹ نہیں کیا تو تم امریکہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے؟ یو مین دس کہ جناب اس نے 12 اڈے برباد کیے, ایک اڈا بھی فل برباد نہیں کیا, تو اس لیے میں امریکہ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. از دس یور آرگومنٹ؟ شکوہ بیجا بھی کوئی کرے تو لازم ہے شعور, یعنی حد ہے اور بے حد ہے. یار شرم بھی نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ اپنی 6 لاکھ فوج کے ساتھ تم ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہو, کیونکہ ایران نے 12 اڈوں کے بعد 13واں اڈا بھی ڈسٹروائے نہیں کیا ہوا. Who stop you? Do it. ہم معاہدے تو کر رہے ہیں نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو آپ تو امریکہ کے ساتھ دے رہے ہیں نا, آپ تو امریکہ کے وہ اڈوں کے اوپر اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں. That's the problem. صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. ایک بڑا ایک ایسا سوال تھا جو کہ پاکستان کے اسٹریٹجک حلقوں میں اور عسکری حلقوں میں بہت زیادہ ڈسکشن میں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا اکمل صاحب, ایک اور بحث ہے جو پاکستان کے اسٹریٹجک حلقوں میں اور خاص طور پر جو عسکری حلقے ہیں اور ایون کہ کسی حد تک جو پاکستان کی اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ایک آرگومنٹ پایا جاتا ہے. وہ اس اینگل سے ہے کہ دیکھیں, وی شوڈ انڈرسٹینڈ آور لمٹس, ٹھیک ہے, اور ہمیں لمٹس کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کچھ ایسا نقصان اٹھا لیں کہ جو ہاتھ میں ہے وہ بھی چلا جائے, ٹھیک ہے. تو پاکستان جو ہے ایک ملک ہے اور اس کی پولیٹکس جو ہے وہ اس پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے, اپنی حقائق کو دیکھتے ہوئے کچھ قدم لے, اس سے زیادہ ایگزیجوریٹ نہ کرے. تو جو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ہٹ کر لیں, تو اس کے جواب میں یہ ایک آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم جو ہیں بڑے فخر کے ساتھ اور بار بار رپیٹ کر کے ٹیپو سلطان صاحب کا ایک قول ہے استعمال کرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے افضل ہے. سر ڈائلاگ ہے ان کے لیے, حقیقت ہے ان کے لیے. مطلب جو ذلت کا عادی ہو چکا ہو, غلامی کا عادی ہو چکا ہو, تو یہ ڈائلاگ ہی ہوگا نا. جو اہمیت, جو غیرت, جو آزادی کی قیمت کو جانتے ہیں, تو ان کے لیے ذلت کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذلت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اینڈ دس ہیز بین, مطلب یہ تقریباً 150 سال آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا آل اکراس مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بیماری کی حد تک جو ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر چیز داخل ہو چکی ہے کہ ہم مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مغرب کا مقابلہ کریں گے تو ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا, ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے غزہ والوں کے ساتھ بھی تو یہی کیا نا. حالانکہ وہاں کے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, وہاں ایک اسیر جگہ, ایک جیل جگہ ہے. اٹ از کالڈ دی اوپن ایئر جیل. ایک جیل کے اندر رہنے والے لوگوں نے صرف اور صرف اپنی جیل کے حالات کے خلاف احتجاج کیا ہے اور وہاں پر قتل عام کیا گیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل والوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جیل ہی کی صعوبتوں کو, تکلیفوں کو سہنا یا برداشت کرنا قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر جو ہے تو اس جیل کو توڑ نہیں سکتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی جیل کے اندر بس مر جانے کو قبول کرتے. یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ یہ کس قسم کا ذہن ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو مطلب خاص طور پر جو کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ کہتے ہیں؟ یہ عزت کس کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس؟ یہ عزت کس کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ غاصبوں کے پاس, یہ کلونیلسٹ کے پاس, استعمار کے پاس؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹلی ہمیں کر رہا ہے کہ صرف اور صرف عزت, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, کہ عزت جو ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. ٹھیک ہے, یہ ایک مخصوص قسم کا ہمیشہ سے ایک میں کہوں گا کہ سٹائل رہا ہے, ایک لائے عمل رہا ہے استعمار کا. جہاں پر اس کا ڈھونس اور دھمکی نہیں چلتی ہے تو وہاں پر پھر ایسے یار بھی پیدا کر لیتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ انتہائی خلوص کے ساتھ جڑ کر آپ کہتے ہیں کہ یار ابھی موقع نہیں ہے, ابھی یہ حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. وہیں پر ان کے جاسوس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, شام کے اندر جس وقت 25% فوج اس کی اپنی چھوڑ کر جا کر لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی, جو کہ اٹھ گئے تھے, کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگ صرف اور صرف اس نظام کے ڈھا جانے کو چاہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس وقت کیا ہوا؟ عرب امارات کی مخابرات تھی,
ترکی کی مخابرات تھیں, سعودیہ کی مخابرات تھیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں, جنہوں نے آ کر ان تمام کے تمام لوگوں کو انفلٹریٹ کیا ہے اور اس پورے کے پوری اپرائزنگ کو جو ہے تو سبوتاش کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہی وہ مطلب ہمارے سارے کے سارے علاقوں میں آپ دیکھ لیجئے, جس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف ریزسٹنس اپنے عروج کے اوپر تھی, تو بلیک واٹر والوں کو کرندے کہاں سے مل رہے تھے, وہ زی کارپوریشن کو کرندے کہاں سے مل رہے تھے. ہمارے ہی لوگوں میں سے جو ہے تو بندوں کو اٹھا کر پاکستان کے اندر ہی اس کے پیرلل میں جو ہے تو ایک عسکری قسم کا کام شروع کر دینا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سارے کے سارے ڈفرنٹ ڈائمینشنز ملتے ہیں. آپ کو امریکہ کے یعنی اگین امپائر کے اندر ڈفرنٹ ایجنٹس ملیں گے, جہاں پر کہیں پر وہ یار بن رہے ہوتے ہیں, کہیں پر وہ یعنی نیگوسیشنز کے لیے فیسیلیٹیٹرز بن رہے ہوں گے, اور کہیں پر وہی آپ کا دشمن بھی بن رہے ہوں گے. اس وقت ایران کے ساتھ آپ دیکھیے, آپ کو ایگزیکٹلی جو ہے تو یہ سارے کے سارے رولز نظر آ رہے ہوں گے, جہاں پر ان کا بالکل یعنی خلوتوں کے یار بھی نظر آ جائیں گے, جو چھپ چھپ کر رات کو جا کر ان کے ساتھ مل کے مشورہ کرنا, ان کو جو ہے تو نصیحتیں کرنا, ان کو بتانا کہ آگے کیا کرنا چاہیے. ان کے ساتھ عمان والے بھی بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر جو ہے تو وہ ہرمز کے لیے سارا کا سارا لائے عمل طے کرتے ہیں, اور پھر جیسے ہی جو ہے تو 14 پوائنٹ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, MOU ہو جاتا ہے, عمان اعلان کر دیتا ہے کہ میرے پاس آلٹرنیٹ روٹ موجود ہے ہرمز میں سے, جو کہ ایران کے نیوی یا ان کے جو ہے تو پاسداران انقلاب سے بچ کر آپ کو نیا روٹ دے سکتا ہے. عمان والوں نے پہلے جا کر ایران والوں سے بات کی ہے, ان کے ساتھ جا کر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے. ایران اور عمان نے مل کر اعلان کیا کہ ہم دونوں جو ہیں تو اس کو مینج کریں گے. پھر عمان نے اکیلے سے جو ہے تو امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنا ایک علیحدہ سے اعلان کر دیا, اور کہا کہ یہاں سے جو کشتیاں گزریں گی ان کو امریکہ سیکورٹی پرووائڈ کرے گا. اسی خطے کے اندر اب عرب امارات بھی ہے, جس نے کہ اسرائیل سے وہاں کی ڈیوڈ سلنگ اور وہاں کے جو ہے تو اسی طریقے سے آئرن ڈوم کی بیٹریز منگا کر کہا کہ ہم اپنے تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم خود اپنے آپ کو اوپیک سے نکال لیں گے, اور ہم اپنا مستقبل, اور اس کے علاوہ نے کہا, اور جس وقت سیز فائر ہوا تھا اس وقت جو ہے تو عرب امارات نے ایران کے اوپر حملے کیے. تو آپ کو یہ سارے کے سارے رولز, ٹھیک ہے, امریکن امپائر کے نیچے جو ہے تو آپ کو وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو کہ آپ کے مخلص دوست بننا چاہ رہے ہوں گے, وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, وہ لوگ بھی مل جائیں گے. کس چیز کے لیے؟ ابھی وقت نہیں ہے. امریکن امپائر کے نیچے رہتے ہوئے, امریکہ کے ساتھ رہتے ہوئے, اسی ورلڈ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے تو ہمیں بس جو کچھ بچہ کچھ مل جاتا ہے اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے, اسی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی جو ہے تو بحیثیت آلموسٹ ایڈز کے طور پر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی ہے. جیسے ایڈز اگر کسی بندے کو ہوتی ہے نا تو اس کا جسم مدافعت کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بیماریاں حملہ کرتی ہیں, اس کا جسم مدافعت نہیں کرتا. تو ہمیں بھی کنٹینیوسلی یہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی بندہ ہم سے اٹھتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو یاد کراتا ہے. غزہ والوں نے یعنی بے سر و سامانی کی انتہا ہے, ہر قسم کی, پچھلے 20 سال سے ہر قسم کے ان کے پر ناکہ بندی موجود تھی. ٹھیک ہے, ایون آٹا بھی جو آتا تھا نا وہ کیلری ان کاؤنٹس کے لحاظ سے آٹا آتا تھا. اس لحاظ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان لوگوں نے اٹھے ہیں اور مزاحمت کرنے کی جرت کی, مزاحمت شو کر کے بتائی اس ملک کے لیے جس نے کہا تھا کہ 6 دن کے اندر پورا سینائی پیننسلا, گولان ہائٹس, پورا ویسٹ بینک جو ہے تو ہم نے قبضہ کر لیا تھا. 2 سال جو ہیں تو یہ 30 کلومیٹر کی پٹی جو ہے تو اسرائیل نہیں لے سکا. یہ تو ہمارے لیے ایک میسج تھا نا کہ یار یہ جو آپ کے لیے خدا کھڑے کیے گئے ہیں, بھلے وہ اسرائیل کے نام سے ہو, امریکہ کے نام سے ہو, جرمنی کے نام سے ہو, فرانس کے نام سے ہو, کہ نہیں, یہ صرف اور صرف جو ہے تو مٹی کے پتلے ہیں, بس ہلکا سا جو ہے تم کو دھکا دینے کی ضرورت ہے. اب غزہ کے بعد آپ کو ایران نے بھی بتا دیا کہ امریکہ ہالی ووڈ کے اندر تو بہت اوپر ہے, سٹار وارز موویز بھی بنا لے گا, سب کچھ کر لے گا, مگر جس وقت لڑنے کی بات آئے گی, ٹھیک ہے, تو اس وقت ایمان اس بات کا تعین کرے گا کہ کون میدان جنگ میں کھڑا رہتا ہے اور کون نہیں کھڑا رہتا. ہاں سب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب بھی کوئی مسلمانوں کے اندر کوئی بھی گروہ ہو, وہ بے شک پرفیکٹ نہ ہو, لیکن اگر وہ ایک امریکن کولونیلزم, امریکن ہیجمنی, امریکن استعمار کے خلاف وہ ایک ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو امریکہ کیا کرتا ہے, امریکن امپائر کیا کرتا ہے, وہ ان مسلم ممالک کے درمیان میں کچھ رول بانٹ لیتا ہے. یہ سارے امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, کچھ ان کے یار بن جاتے ہیں, کچھ شو کرتے ہیں کہ ہم تو دشمن ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, تم لوگ غلط ہو, ان ساتھ لڑیں گے. کچھ لوگ میڈیٹر بن جاتے ہیں
اور یہ سارے اصل میں ایک کام کر رہے ہیں جس کو نا انگریزی میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کہتے ہیں نا. ایک اچھا دوست بن جاتا ہے اور ایک آپ کا دشمن بن جاتا ہے. لیکن یہ سب ایک ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب ایک ہیں. تو کوئی آپ کو خفیہ اسلحہ دے کے چپ چپ کے ڈبل گیم کے نام پہ آپ کے ساتھ گیم, اور وہ گیم آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں, لیکن وہ گیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی میڈیٹر بن کے کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ لو اسلحہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن آپ کو اینڈ ٹائم پہ ڈچ کرے گا. کوئی آپ کے لوگوں کو تنخواہیں دیتا ہے کہ میں کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ آپ کے اندر ڈیپینڈنسی کریٹ کرتا ہے تاکہ آپ ان کو نہ کر سکو. آپ کے بھی بچوں کا علاج کرتا ہے, آپ کو اسپتال کی فیسلٹیز دیتا ہے, آپ کو کمانڈ سینٹر بنا کے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے انڈر کام کرو اور وہ آپ کے اوپر جاسوسیاں کر سکے, آپ کو سمیں دے گا تاکہ آپ کو ڈرون ہٹ کر سکے. یہ سب وہ کردار ہیں جو مسلم امہ کے حکمران ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں کیوں کر رہے ہیں, تاکہ وہ غزہ والوں کو کی مزاحمت کو ناکام بنا سکیں. اور پھر آغا صاحب آپ مجھے ایک پروگرام میں پھر مجھے کہیں اور دوسروں سے کہیں کیا فائدہ یار اس طرح کی مزاحمت کا, کیا بنا, تاکہ آپ یہ مجھے سوال کریں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, کیوں اتنی بڑی چھلانگیں لگاتے ہو جتنی آپ کی حیثیت نہیں ہے. نہیں حیثیت تھی, تم مسلم حکمران ان کے ساتھ مل کر ناکام بنائے انہوں نے. افغان مجاہدین لڑ رہے ہیں, طالبان افغانستان کے اندر, یہ سارے ملک ان کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے, ان کو پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے تھے, کوئی ان کو اسلحہ دے کر اور کوئی ان کو مار کر, لیکن سب ایک ہی ایجنڈا کے اوپر قائم تھے. جیسے شام کی مثال دی, شام کے اندر مجاہدین کو کنٹرول کیا ان مسلم حکمرانوں نے, کوئی خلاف بن گیا, ایران اس وقت ویلن بن گیا, وہ ڈائریکٹ بشار کے ساتھ مل کے لوگوں کو مار رہا تھا, روس آگے ویلن بن گیا, مار رہا تھا, اور ترکی یار بن گیا, اور اس کے ذریعے پورا انقلاب ہائی جیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اکثر یہ یار زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, یہ جو میڈیٹر ہوتے ہیں نا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو کھلے دشمن ہوتے ہیں نا, آپ کو مجھے پتہ ہے میرا دشمن کون ہے, ہم لڑتے ہیں ان کے ساتھ, ہم ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتے, لیکن جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا یہاں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب ایک ہیں, اور یہی کام IRGC کے ساتھ ہو رہا ہے. جب وہ شکست کا رہے ہیں تو انہوں نے پورے ریجنل الائز کو موبلائز کر دیا ہے. پاکستان جی تو کریڈیبلٹی رکھتا ہے تو اس پاکستان کو استعمال کرو, جو کہ جاسوسیاں کر رہا ہے, جو کہ اصل میں ان کو, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک سمپل سوال کا جواب دیں. آپ MOU میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار چھوڑ دے, اسرائیل کیوں نہ چھوڑے, امریکہ کیوں نہ چھوڑے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ ویپنز اور یہ ایسے ایسے کریں گے, آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس خطے میں امریکی اڈے بند ہوں گے؟ اس معاہدے میں یہ کیوں آپ نے پاکستانی نہیں لکھوایا ان سے؟ آپ تو صرف ایران کو منوا رہے ہیں نا کہ بھائی مان جا, خیر ہے, تھوڑا سا بمباری کم کروا دوں گا, میں یہ کروا دوں گا, میں تمہیں کچھ پیسے نکلوا دوں گا, تو مان جا. یہ از دس میڈیشن؟ یہ میڈیشن ہے جس میں ایک سائڈ کو تو آپ سب کچھ دے رہے ہیں, دوسری سائڈ کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چھوڑ دو اور تمہیں کچھ پیسے دلوا دوں گا. تو اصل میں یہ ہمیں ناکام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں پھر ہمیں کہا جاتا ہے ایران نے کیا اکاڑ لیا, کیا نکلا اس سے, غزہ مجاہدین نے کیا کر لیا, افغان طالبان دیکھیں نا پاریا اسٹیٹ بنا ہوا ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے, کیا نکل گیا اس سے, کوئی فائدہ نہیں ہے لڑنے کا. ہماری طرح امریکہ کی چاپلوسی کرو اور 2 روٹی مل رہی ہے بس گزارا کرو, آدھی روٹی مل جائے گی خیر ہے, لیکن گزارا کرو, اس طرح مرو گے تو نہیں نا. آپ کو یہ کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا, بڑا ایسا سوال جو کہ ہر جگہ پہ پوچھا جا رہا تھا, اور انشاءاللہ سننے والوں کو کافی مدد ملے گی اس حوالے سے. اچھا, ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ اصل میں امریکہ کی اڈوں کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا مقصد امریکہ کی چاکری ہے. بالکل. پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم اور کر کیا سکتے ہیں, یا ہم پاکستان جیسے ممالک, ہمارے پاس اور راستہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے, 2 میں پوائنٹس سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی تھنک سو بالکل اثر من الشمس, بالکل جس طریقے سے سورج سامنے ہے اسی طریقے سے جو ہے تو یہ دونوں حقیقتیں ہمارے سامنے ایگزسٹ کرتی ہیں. نمبر 1, تقریباً 1990 سے آن ورڈ مسلم دنیا جو ہے تو ڈائریکٹلی امریکن امپائر کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. عراق, صومالیہ, لیبیا, شام, ایران, پھر عراق, پھر افغانستان, یمن, ٹھیک ہے. آئی مین یہ لسٹ, سوڈان, اس میں کنٹینیوسلی جو ہے تو مسلم ملکوں کے اوپر کبھی ایک جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی, ہم دوسری جنگ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, وہ ویسلی کلارک جو ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ مشہور ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یار
اس کو کہا گیا تھا کہ 7 مسلم ملکوں کے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی. If we're not able to understand کہ ہم اس کے خلاف دفاع ہمارا کیا ہوگا, کیا ہم خالی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم خالی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ملک تباہ ہو چکے ہیں, اب کس کی باری آئے گی؟ اوپنلی ترکی کا نام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا اسرائیل خود ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے, اس کے مطلب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں تو اس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یار اگلا جو ہے تو ہمارا شاید جھگڑا, لڑائی, جنگ جو ہوگی وہ ترکی کے ساتھ ہوگی. ترکی کے بعد کس کی باری ہے؟ ٹھیک ہے, کیا یہ چیزیں جو ہیں تو کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی ہیں؟ کیا یہ جو ہے تو کوئی 500 سال کی تاریخ ہے؟ یہ تو پچھلے 20 سال کے اندر کے سارے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. ملک آبادیوں کی آبادیاں تباہ کر دی گئی, 10 ملینز جو ہیں تو لوگوں کو ذبح کیا گیا, ختم کیا گیا, بمباریوں کے ذریعے سے ان کو مار دیا گیا. تو کیا یہ وارنٹ نہیں کرتا, ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم اس کے لیے ایک سیریس سولوشن کی طرف دیکھیں, بجائے اس کے کیا ہم ہمیشہ دشمن کی اپیزمنٹ, دشمن کو پلیکیٹ کرنے والے سولوشن جو ہیں تو لے کر آتے رہیں. پوائنٹ نمبر 2, مسلمانوں کی طاقت کی تقسیم. مسلمانوں کی وہ ریاست جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پہلے خلیفہ بنے, اور وہاں سے وہ کنٹینیوسلی 1924 تک چلتی رہی ہے. اس کو جس چیز نے کمزور کیا, جس چیز نے اس کے آخر تک, میں کہوں گا اس کی ڈیمولیشن تک وہ بات چلی ہے, وہ ہے نیشن اسٹیٹ نیشنلزم. ٹرو. ٹھیک ہے, یہ نیشن اسٹیٹ کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ یہ جو 56 ملکوں کے بیچ میں ہماری طاقت کو تقسیم کیا گیا ہے, ہمارے ریسورسز کو تقسیم کیا گیا ہے, یہ ہماری ویکنس کی وجہ ہے. اور کوئی فارمولا, وہ OIC کی بات ہو, عرب لیگ کی بات ہو, آسیان کی بات ہو, سارک کی بات ہو, ٹھیک ہے, یا جو ہے تو شنگھائی کانفرنس کی بات ہو, یا جو ہے تو ECD کی بات ہو, کوئی اور پلیٹ فارم جو ہے تو ہمیں یونائٹ نہیں کر سکتا بحیثیت امت کے, سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کے, اس کے دیے ہوئے پلیٹ فارم کی, اس کے دیے ہوئے فریم ورک کے. اسلام ہمیں ایک پولیٹیکل فریم ورک دیتا ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے تو نجات کا باعث ہوگا. We have to recognize this. We have to recognize کہ یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے, اور یہی پولیٹیکل پروجیکٹ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ریسکیو کرے گا بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے تو مغربی استعمار سے نجات کا ذریعہ بنے گا. یہ پروجیکٹ, اس کا نام ہے خلافت. ٹھیک ہے, خلافت ہوگی جو کہ امت کے درمیان یہ جو ڈویژن کی لائنز ہیں, کہیں پر وہ ریڈ کلف لائن ہے, کہیں پر جو ہے تو وہ سائکس پیکو لائنز ہیں, کہیں پر جو ہے تو وہ اسی طریقے سے افغانستان پاکستان کے, جہاں کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, یہ سارے کی ساری لائنز بنائی گئی ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے. ہمیں ان کا انکار کرنا ہوگا. استعمار کے ایجنڈا, وائرس, بیماری کے طور پر اس کو دیکھنا ہوگا, اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. ہمیں واپس جو ہے تو قول اللہ و قول رسول کی طرف جانا ہوگا, اس کی طرف جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ جواب دو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جو کہ تمہیں زندگی دیتی ہے. ہماری زندگی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں ہے, اس کے علاوہ پھر ہمارے لیے صرف اور صرف موت ہے, جو کہ ہم پچھلے 100 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں. ابھی بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو ہٹا کر مخلص لوگوں کو سامنے لایا جائے, جو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہوں اور اس امت کے معاملات کو آگے لے کر چلیں. جزاک اللہ خیر. یہ ایک ارندتی رائے ہے کہ انڈین تھنکر ہے, تو اس کا ایک قول بڑا مشہور ہے, اگرچہ اسلام کی بنیاد پہ تو نہیں, لیکن مجھے اسٹل آئی لائک دس اسٹیٹمنٹ ویری مچ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو جھنڈے ہیں نا, یہ رنگ برنگی کپڑوں کے ٹکڑے ہیں, اس سے سب سے پہلے ہمارے دماغوں کو لپیٹتے ہیں اور آخر میں ہمارے جسموں کو کفن دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ جو انہوں نے ہمیں مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے نا, یہ جو عرب جو بغاوت کا جھنڈا تھا انہیں سارے عربوں میں بانٹا ہوا ہے. ابھی بھی کو دیکھ لو, سارے ایک ہی رنگ کے, ایک ہی رنگ کے. وہ جو جھنڈا ہے نا, یہ اصل میں ہماری تقسیم کے فارمولے ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کرو, اس کو پوجو, اس کے لیے جان دو, اس جھنڈے کے ذریعے سب ایک ہو جاؤ. ہمارا ایک کلمے کا جھنڈا ہے جس کے ذریعے ہم متفق ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مطلب آخری کمنٹ چاہوں گا آپ سے بس اس پہ, کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو خلافت کی کال ہے, یا مسلمانوں کا اکٹھا ہونا, مسلمانوں کی یونٹی کی کال ہے, الحمدللہ مسلم دنیا میں پھیل رہی ہے. اور خود کفار جو ہیں ان کے منہ سے ہم سنتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم
اسلام کے نفاذ کو یا پولیٹیکل اسلام کو یا خلافت کے پروجیکٹ کو سکسیزفل ہونا نہیں دینا چاہیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جو وہ خود اپنے منہ سے یہ بات کر رہے ہیں. اور مسلم دنیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اب خلافت کوئی اجنبی بات نہیں رہی. یہ وہ بات ہے جو ہر گھر میں ہو رہی ہے. ہر کوئی اس کے حوالے سے اپنی اپنی رائے رکھتا ہے. میرا آپ سے جو لاسٹ کامنٹ جو میں آپ سے چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا ہم ایز اے مسلم امہ جو مسلم ممالک جو ہیں کیا ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں, اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں اہلیت میں جس طرح آپ نے سوال فریم کیا ہے, اہلیت سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ طاقتور ہے یا امریکہ ہمیں یہ کرنے دے گا یا امریکہ کی اتنی بڑی ہیجمنی ہے پوری دنیا پہ, گلوبل آرڈر ہے. نیچرلی دے وڈ ناٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے, ہم ان کی چاہت اور خواہش اور ان کی اپروول اور ان کی ویلیڈیشن سے تو نہیں لائیں گے نا. نیچرلی جب ہم لائیں گے مسلم امہ کو یونیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو سوال یہ کیا امریکہ اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے؟ That should be the question. Can America stop it if we are bent upon doing this? ٹھیک ہے, ہم یہ کرنا چاہیں تو دیکھیں ہم امریکہ کو نا رات کے اندھیرے میں بگرام کی بیس سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ان کو سیف ایگزٹ اور فیس سیونگ ہم نے دی تھی. امریکہ کو یاد ہوگا, ابھی بھی بہت پرانی بات نہیں ہے, 4-5 سال ہوئے سر. ہم غزہ کے نہتے مجاہدین کے سامنے ان کی بہادری دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھ چکے ہیں ان کی بہادری. ہم امریکن سپر پاور کی نا جو ساری طاقت ہے نا, اس کو ابنائے ہرمز کی لہروں پہ ڈولتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھ چکے ہیں. جس امریکہ کی بہادری کی بات ہو رہی ہے, امریکن اس وقت جو بھی سپر پاور حیثیت ہے وہ کس کے کندھوں کے اوپر کڑی ہے؟ وہ مسلم رولرز کے کندھوں کے اوپر کڑی ہے. اس پوری جنگ میں یورپ یونین ان سے الگ ہو گیا, ان کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ اسپین ہو, وہ اٹلی ہو, وہ باقی ممالک ہیں. انگلینڈ اپنے لیے کوئی کورس نیا ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فرانس اپنے لیے یورپ کو یونیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جرمنی اپنے لیے اپنا پلان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بالکل امریکہ سے کٹ کے کچھ بنائیں, لیکن وہ امریکہ کے ساتھ نہیں دے رہے. تو وہ یورپ کے زور پہ نہیں کڑا. چین جو ہے اس سے کٹ چکا ہوا ہے, روس اس کے خلاف کڑا ہے. تو وہ کس کی طاقت کے اوپر سپریمیسی دکھا رہا ہے؟ جہاں بھی اس نے اگر کوئی فتوحات حاصل کرنے کی کوشش کی, وہ کس کے زور پہ کی؟ وہ مسلم رولرز ہیں. اگر وہ غزہ پیس بورڈ کی بات کر تو مسلم رولرز تھے. تو عملاً امریکہ ایک ویک سٹیٹ ہے جو کسی بھی بڑی چینج کو روکنے کی کیپیسٹی ختم کر چکا ہے, لوز کر چکا ہوا ہے. اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اگر مسلم رولر اپنا کندھا, اپنی بیساکھیاں ان کو نہ مہیا کریں, تو آپ جب مسلم خلافت کا قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ مسلم رولرز کی مرضی سے نہیں کریں گے, نہ ہی یہ یو ایس کی مرضی سے کریں گے. ان مسلم رولر کو ہٹا کر جب خلافت قائم ہوگی تو امریکہ کس کی مدد سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ 10,000 میل سے آ کے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ جو ایک ابن حرمت جو ایک جگہ پہ 16 کلومیٹر کی پٹی ہے, اس کو نہیں کھول سکتا. وہ اس پورے موراکو ٹو انڈونیشیا اس ایمپائر کے خلاف کھڑا ہوگا؟ امپاسبل. ہم پابندیاں لگائیں گے آغا صاحب, ہم. یہ اسپین کا وزیر اعظم, یہ رشین, یہ چائنیز, یہ اٹالین, یہ سارے نارویجین, یہ آپ کے ساتھ آ کے نہ کوئی ڈیل مارنے کی کوشش کریں گے. ہمیں تیل ہماری تیل کو سپلائی کھول دو, ہمیں اپنے حرمت سے جگہ دے دو, ہمیں باب المندب سے گزرنے دو, ہمیں اس کے لیے نیرسٹ وے سے گزرنے دو. یہ آپ کے ساتھ ڈیلے کریں گے کیونکہ دنیا کے قلب کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اگر یہاں کے لوگ ڈٹ جائیں ان کے مقابلے میں کوئی ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا. جزاک اللہ خیر. آپ دونوں صاحبوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں اپنی بات کو اختتام اس بات پہ کروں گا جو کہ اکمل صاحب نے بھی بیچ میں رکھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کو حاصل ہے, اور اس کے رسول کو حاصل ہے, اور مومنین کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین, یہ آخری شریعت دے کر دنیا میں اس لیے معبوس کیا تاکہ انسانوں کو اس ضلالت سے, اس گمراہی سے نکالیں اور اس دین کے ذریعے ان کو عزت بخشیں. نہ کہ ہم
مسلمان جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم عزت تلاش کریں کفار کے سرغنہ کے قدموں کے اندر. تو جو چیز ہم پر لازم ہے کہ ہم دوبارہ سے اسلام کی رسی کو تھامیں، اس دین کو دوبارہ سے تھامیں. اس دین نے ہمیں پہلے عزت دی تھی اور انشاءاللہ بہت جلد خلافہ اعلی منہاج النبوہ کی صورت میں یہ دین دوبارہ دنیا پر غالب ہوگا اور پوری دنیا کے انسانوں کو عزت اور شرف بخشے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام